اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، برادران طریقت، آپ تمام کی خدمت میں آج ایک بہت ہی اہم ترین درس، اہم ترین لیکچر آپ کے سامنے یہ فقیر سید تنویر الدین خدا نما افتخاری پیش کر رہا ہے، لیکچر دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آج ساری دنیا میں چند مہینوں سے ایک عالم سارا پریشان ہے، قہر الہی کا شکار ہے۔ اس سے پہلے ہم نے عذاب الہی یا امتحان پر 22 تاریخ کو ہم نے اپنا ایک ویڈیو جاری کیا تھا، جس میں مولا علی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا پیمانہ پیش کیا تھا کہ وبا آنے پر، بلا آنے پر، مصیبت آنے پر اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو امتحان ہے، اگر دنیا کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کو چھوڑ دے تو یہ عذاب ہے۔ اب ہم عام لفظ قہر کا لفظ مسلمان بھی سمجھتے ہیں، غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں، ہندوستان کے ٹی وی چینلز پورے قہر 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 کہہ کے کہہ رہے ہیں یہ قہر ہے، قہر الہی۔ تو آج ہم اللہ رب العزت کی صفات، ہم نے پہلے آیت پڑھی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وہو السمیع العلیم، یہ دونوں بھی آیتیں ہیں۔ ہم اسی پہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو بلا ہے، یہ جو وبا ہے، بلا کے معنی امتحان کے ہوتے ہیں، اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس بلا کا اردو میں کوئی اور معنی ہے، عربی میں کوئی اور ہے۔ بلا کے معنی امتحان ہے۔ اس وقت سارا عالم، دنیا کے تمام ممالک اس میں پریشان ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے۔ ایک پینڈمک، ایک وبا، عالمی وبا ہے، اس میں ہزاروں لوگوں نے جان دے دی ہے، اور بلینز جتنی دنیا میں آبادی ہے اس وقت خوف کے عالم میں ہیں اور بھوک سے بھی مر رہے ہیں۔ کورونا سے کم، بھوک سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد ہندوستان میں اب شروع ہو گئی ہے، مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ الگ بحث ہے، ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قہر ہے یا لطف ہے۔ لطف کے معنی مہربانی۔ میں گفتگو شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے اسما سے۔ 99 اسما ہیں، اس میں کچھ اسماء جلالی مانے جاتے ہیں، کچھ اسماء جلالی، اور ان دونوں کے درمیان بھی کچھ اسماء بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محو الہی کے خلیفہ ہیں، ان کے ملفوظات میں آیا ہے۔ اب ہم لفظ قہر پر اور لطف پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ، بے شمار لوگ مر رہے ہیں، اور سب کوارنٹائن، سارا ورلڈ کوارنٹائن میں اس وقت چلا گیا ہے۔ اس کو عربی میں قرنطینہ کہتے ہیں، تنہا ہو جانا، مریض کو تنہا چھوڑ دینا، اس سے کوئی نہ ملے، وہ کسی سے نہ ملے۔ یہ بھی حدیث پاک سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ تمام لوگ حدیث شریف سنا رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور ان کا حکم بتا رہے ہیں۔ اب صرف ہمارا مقصد یہاں پر قہر کو سمجھانا ہے اور لطف کو سمجھانا ہے۔ عامت المسلمین میں اور بہت سے لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ یہ اسم جلالی ہے، یہ اسم جمالی ہے، یہ اسم قہریہ ہے، یہ اسم اللہ کا لطف و جمال ہے اس کے اندر، یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن صوفیہ کا نقطہ نظر کیا ہے اس بارے میں آپ کے سامنے میں صرف یہ رسالہ قشیریہ، شرح رسالہ قشیریہ، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے عربی میں، اس کا نام ہے رسالہ قشیریہ۔ اور یہ رسالہ جو میں اس کو اس وقت آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ صدر الدین ابو الفتح ولی الاکبر الصادق قدوۃ الاولیاء الواصلین امام الاصفیاء الکاملین سلطان العارفین المقربین سید محمد حسینی بندہ نواز گیس و دراز چراغ دکن چشتی
قدس سرہ العزیز کا رسالہ ہے. یہ بڑی کتاب ہے، یہ شرح ہے. میں صرف کتاب شو کر رہا ہوں، اس میں سے ایک ہی پوائنٹ میں آپ کو بیان کروں گا. رسالہ خوشیریہ میں ایک عبارت آئی ہے جس کو بندہ نواز شرح فرماتے ہیں. اس کی شرح میں اپنا ایک واقعہ اس میں قلمبند کرتے ہیں کہ میں گجرات کے ایک شہر کھمبات سے گزر رہا تھا اور زبردست قحط پڑا تھا. قحط کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین اس قدر خشک ہو گئی تھی کہ وہ تڑک گئی تھی اور جا بجا دراڑیں پڑ گئی تھیں، اور ہر طرف جنگل میں جانوروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. ہر طرف جانور مرے پڑے تھے اور سڑ گئے تھے، سوکھ رہے تھے، تعفن بدبو تھی. میں راستے سے گزر رہا تھا، بچتے بچاتے تو دیکھا کہ خشک سوکھے درخت پر ایک کوا اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. کہہ رہا ہے، اللہ تو کیسا کریم ہے میرے مالک، تو نے مجھے پیٹ بھر کھلایا، تو نے مجھے سیر کر دیا. بندہ نواز اس کے الفاظ بھی اس میں نقل کرتے ہیں. بندہ نواز حیرت میں پڑ گئے اور شیخ ابو القاسم خوشیری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت یہ فرمایا کہ اللہ کا جو قہر ہے وہی لطف ہے، جو لطف ہے وہ قہر ہے. فرمایا کہ یہ جو قحط پڑ گیا یہ قہر عام ہے، تمام مخلوق، انسان جانور مر رہے ہیں، بارش نام کو نہیں ہے، درخت سوکھ گئے ہیں، یہ قہر عام ہے. اور کوا اس کی غذا کھا کر شکر ادا کر رہا ہے، یہ لطف خاص ہے. جس طرح اللہ رب العزت کی ذات جو لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل نہیں ہے، اس کی ضد نہیں ہے، اس کی ند نہیں ہے، اس کا مثل نہیں ہے، ایسا ہی اس کی صفات میں بھی ضد نہیں ہے، ند نہیں ہے. یہ ضد کیا چیز ہوتی ہے ہم بتاتے ہیں. عربی کا مقولہ ہے کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. مرد سے عورت، عورت سے مرد، رات سے دن، دن سے رات، کالے سے گورا، گورے سے کالا، لمبے سے گڈھا، گڈھے سے لمبا، دبلے سے موٹا، موٹے سے دبلا. اس طرح ہر شے ضد سے پہچانی جاتی ہے. لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی کوئی ضد نہیں ہے، اس لیے مولانا روم نے فرمایا اللہ رب العزت کا کسی کو دیدار ہو بھی جائے تو نہیں پہچان سکتا، چونکہ اس کی ذات کی کوئی ضد نہیں ہے. دوسری رہی ند، مثل، جیسا اس کے جیسا، یہ کتاب اس کے جیسی ہے، یہ گھر اس کے جیسا ہے، یہ شے اس کے جیسی ہے، تو جیسی بھی نہیں ہے، اللہ کے ند بھی نہیں ہے. جب اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے تو صوفیہ کے نزدیک اس کی صفات بھی ایسی ہی ہیں. اس قہر کا اپوزٹ لطف نہیں ہے. جبار قہار کا اپوزٹ رحمان و رحیم نہیں ہے، رحمان و رحیم کا جبار و قہار نہیں ہے. لیکن ایک ہی صفت ایک کے حق میں قہر ہے تو وہی صفت اس میں دوسرے کے لیے لطف ہے. اب میں اس مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. بارش ہوئی، زبردست بارش ہوئی اور تمام ملک، شہر جل تھل ہو گئے، تالاب بھر گئے، کنٹے بھر گئے، بولیاں بھر گئیں، پانی کا ذخیرہ ہو گیا، کھیت سرسبز ہو گئے، باغ شاداب ہو گئے. لیکن کثرت باران سے، بارش کی کثرت سے کسی گھر کی دیوار گر گئی اور راستہ چلنے والا اس دیوار کے نیچے آ کے مر گیا، یا اس گھر کے رہنے والا کوئی مرد یا کوئی عورت یا کوئی بچہ دب کر مر گیا. تو بندہ نواز نے فرمایا، شیخ ابو القاسم خوشیری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، یہ لطف عام ہے بارش کا ہونا، اور جو ایک دو آدمی مرے ہیں وہ قہر خاص ہے. اب زلزلے میں شہر کے شہر دفن ہو جاتے ہیں، گاؤں کے گاؤں دفن ہو جاتے ہیں. میں یہاں پہ زلزلوں کی کہاں کہاں کیا زلزلہ آیا نہیں بتلانا چاہتا ہوں، لیکن سب آپ لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں. دنیا شاید مجھ سے زیادہ انفارمیشن دیتے کہ کب زلزلہ آیا تھا، کیسا ہوا تھا. شہر کے شہر دب گئے اور متعلقہ حکومتیں لوگوں کو نکالنے کے لیے، لاشوں کو نکالنے کے لیے کام پہ لگ جاتی ہیں. 4 دن کے بعد میں، 5 دن کے بعد میں ایک نوزائیدہ بچہ نکل جاتا ہے، شیر خوار بچہ جس کی ماں مر گئی، باپ مر گیا، شہر دفن ہو گیا، ایک بچہ زندہ نکل جاتا ہے. تو آپ کے مطابق زلزلہ قہر عام ہے، لیکن زندہ بچنے والے کے لیے یہ لطف خاص ہے. اب یہ وبا کورونا، یہ قہر عام ہے، ہر طرف قہر مچا ہوا ہے.
جو میں اپنے سے نہیں، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، ہندوستان میں شکتی شالی کہتے ہیں، وہ شکتی شالی اب کیا ہو گئے، کس کس چیز کے محتاج ہو گئے. میں زیادہ نہیں بتانا چاہتا، میرے پاس، میں طنز ختم کرنے کا عادی نہیں ہوں، ٹیچر ہوں، لیکن میں بتلاتا ہوں کہ مسلمان عورتیں جب اسکارف لگاتی تھیں تو جرمنی میں جرمانہ، فرانس میں جرمانہ، اٹلی میں جرمانہ، اسپین میں یہ، امریکہ میں وہ. آج جو ناک پہ لگانے کے کیا کہتے ہیں اس کو، جو ماسک ہیں، ماسک ہم پڑھ رہے ہیں تو بچوں کے پیمپر امریکن لگا رہے ہیں، بچوں کی ٹانگیں جہاں جاتی ہیں اس کو آنکھوں کی جگہ لا کے پیمپر پہن رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قہر خاص ہے تم پر، ان پر، یا جنہوں نے اسلام کی ایسی سخت مخالفت کی ہے. اور کہیں پہ ہزاروں لوگوں کو ڈیٹینشن سینٹروں میں ڈال دیا گیا ہے. چائنا میں وہی کیفیت ہے، برما میں یہ حال ہوا تھا، ہندوستان میں آسام میں ڈیٹینشن سینٹرز ہیں. اب دیکھو کہ یہ قہر کیسا ہو رہا ہے، اللہ کا کس کس کے اوپر قہر ہے اور لطف کس پہ ہے وہ ابھی سامنے آتا جائے گا. یہ ابھی قہر کی لہر ختم نہیں ہوئی ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر ہم ایک بات بتلانا چاہیں گے. یہ کوئی طویل لیکچر نہیں ہے، یہ کوئی غصے کا موضوع نہیں ہے، یہ تو صرف بات سمجھانے کے لیے. ایک پوائنٹ پہ جب اسٹریس ہوتا ہے تو فورس کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لہجے کے ذریعے بھی زور دیا جاتا ہے. اب ہم یہ بتانا چاہیں گے، اللہ کی ذات ضد و ند سے پاک ہے تو اس کی صفات بھی ضد و ند سے پاک ہے. ایک ہی صفت ایک کے حق میں قہر ہے تو وہی صفت دوسرے کے حق میں لطف ہے. اب میں عرض کرنا چاہوں گا، قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اس کی بھی ضد نہیں ہے، ند نہیں ہے. اگر آپ اگر مان لینا چاہیں گے کہ کلمات بد، برے کلمات اس کی ضد ہیں تو شاید کوئی اس کو قرار دے لے، لیکن اس کی مثل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل صورت لا لو. جن و انس سب جمع ہو جائیں تو اس کی مثل صورت نہیں بنا سکتے، آیت نہیں بنا سکتے ہیں. 10 آیتیں لا لو، نہیں بنا سکتے ہیں. تو قرآن مجید کا بھی مثل نہیں ہے، ند نہیں ہے. اب اللہ کی ضد نہیں ہے، ند نہیں ہے، اس کی صفات میں ضد و ند نہیں ہے. کلام کا یہ حال ہے کہ اس کا بھی مثل نہیں ہے. اب ہم آپ کے سامنے خود قرآن مجید سے ایک دلیل دیتے ہیں، قرآن مجید سے سمجھاتے ہیں. وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم جو قرآن مجید میں نازل کرتے ہیں وہ شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے. یہ مومنین کے لیے، قرآن مجید مومنین کے لیے رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے لیے یہ خسارہ ہے. ظالم کون ہے قرآن مجید کے حکم سے، قرآن مجید کی نظر میں؟ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. میں لمبی گفتگو میں نہیں جاتا. جو مومنوں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے. اور یہی قرآن ظالموں کے لیے خسارہ ہے. اب شفا کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ مرض ہوتا ہے. تو کیا قرآن مجید معاذ اللہ اس کا اپوزٹ مرض ہے؟ نہیں. مولانا روم نے فرمایا کہ سورج جب روشن ہوتا ہے، سورج اپنی روشنی پھیلاتا ہے تو جب اس کی روشنی کلیوں پر پڑتی ہے تو کلیاں چٹکنے لگتی ہیں اور اس کی خوشبو ہواؤں میں پھیل جاتی ہے. لیکن جب یہ سورج کی روشنی گوبر پہ پڑتی ہے، گوبر سوکھنے لگتا ہے، پپڑی بن جاتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد، ایک آدھا دن گزرنے کے بعد وہ گوبر پھٹ جاتا ہے، بدبو نکلنے لگتی ہے. قرآن مجید جو شفا ہے، جب مومن کے لیے پڑھا جاتا ہے، مومن پڑھتا ہے تو اس کے لیے شفا، اس کے شفاء لما فی الصدور بھی اللہ نے فرمایا، سینوں کے لیے شفا ہے.
لیکن کفار، مشرکین، یہود، نصارہ اور کلمہ پڑھنے والے بہت سے ہیں جو اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، رسول کی شان میں بکواس کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، اس کی آڑ میں کہتا ہے کچھ نہ کچھ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے لہذا جھوٹ بولنے پہ قادر ہے. یہ کلمہ پڑھنے والے بولتے ہیں، وہ عیسائیوں کی بات نہیں ہے. جو وہ بھی یہی کہتے تھے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے لہذا بچہ بھی اختیار کر سکتا، جورو بھی اختیار کر سکتا. انہوں نے کہا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے لہذا جھوٹ بول سکتا، جھوٹ بولنے پہ قادر ہے معاذ اللہ. تو ہم صرف ایک بات کہہ دیتے ہیں، اس میں طویل گفتگو میں نہیں جاتے، اتنا سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ بات بتلا کر اللہ تعالیٰ کی کون سی شان بیان کرنا چاہتے ہیں. کوئی شان نہیں، یہ تنقیص شان ہے. امکان کذب تو نہیں، تم بولنے والے کا امکان کفر ظاہر ہوتا ہے. اب ہم بتاتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. شفا، قرآن شفا ہے. قرآن مجید اس کی تمام سورہ فاتحہ سے سورہ والناس تک جتنی صورتیں ہیں، اس میں سورہ شفا کے ٹائٹل سے اگر کوئی سورہ ہے تو اس کا نام ہے سورہ فاتحہ. فاتحۃ الکتاب ہونے سے کتاب وہیں سے شروع ہوتی ہے، وہ فاتحہ ہے. اور یہ 7 مثانی بھی قرآن مجید میں آیا ہے. اس کے کئی نام ہیں جس میں سے ایک نام ہے سورہ شفا. میں کسی بھی تعصب سے پاک میں گفتگو کر رہا ہوں. قرآن مجید شفا ہے، ریفرنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علماء کے لیے ریفرنس نہیں ہے. جوہلا اگر پوچھتے ہیں تو پھر جوہلا کے لیے جائیے کتابیں تلاش کیجیے، مختصر میں نہیں ہے. اس کا نام سورہ شفا ہے. اور یہ 7 آیتیں ہیں. اس سے پہلے کے ویڈیو میں میں نے بتلایا تھا کہ یہ ہمارا حصار ہے، مسلمانوں کا حصار ہے سورہ فاتحہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ہمارا حصار ہے. جب سورہ فاتحہ الحمد کے الف لام سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے نون تک پہنچ کے آمین کہتا ہے تو اس کا آدھا حصہ اللہ کے لیے ہے، درمیان کا حصہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، اور آخری حصہ بندوں کے لیے ہے. یہ شفا ہے، سورہ شفا. اب اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہے مسجد کے اندر، کسی بھی مسجد میں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، یا پھر عرب کی کوئی کنٹریز ہوں یا دیگر ہیں، جب امام نماز پڑھانے کے بعد دعا کرنے کے بعد ربنا تقبل منا الفاتحہ کہتا ہے، اے اللہ ہماری جانب سے فاتحہ قبول فرما، یعنی سورۃ الفاتحہ کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کو قبول فرما. جب یہ کہا جاتا ہے، ابھی قرآن پڑھا نہیں گیا ہے، قرآن کی سورت کا نام لیا گیا ہے، تو کیا آپ نے کسی کا چہرہ اترتا ہوا دیکھا ہے؟ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ گرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ انہوں نے چہرہ بسور لیا ہے کبھی دیکھا ہے؟ منہ چڑھ گیا ہے آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی اٹھ کے پیٹ پلٹا کے جب صف میں کھڑے ہو کے نکلتا ہوا آپ نے دیکھ لیا ہے تو اس کی تصدیق کیجئے. نہیں دیکھا ہے تو جس کسی نے دیکھا ہے اس سے پوچھ لیجئے. یا یہ کہ جب فاتحہ الفاتحہ کا صرف نام لیا سورت کا تو وہ اپنے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پڑھنا شروع نہیں پڑھتے ہیں، منہ بند کر لیتے ہیں. اور بعض پیشمام ہیں جو اس مذہب کے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کے لیے امامت تو کر دیتے ہیں، ربنا تقبل منا الفاتحہ کے بعد جماعہ لینے شروع کر دیتے، ہونٹا ہلاتے رہتے، لیکن پڑھتے نہیں. کیا ہے؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. جب یہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جب قرآن پڑھی جاتی ہے، تو جیسا کہ مولانا روم نے فرمایا کہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو کلیاں چٹکنے لگتی ہیں اور گوبر کی بدبو نکلنے لگتی ہے، گوبر کی بدبو ہواؤں میں پھیل جاتی ہے. تو یہ مرض ہے. جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ان کا مرض میں اضافہ ہوتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو قرآن پڑھتے ہی یہ ان کے دل میں جو نفرت ہے وہ نکل کے آتی ہے اور پیٹ پھیر کے بھاگتے ہیں. کیسا بھاگتے ہیں؟ وہ بھی نفرت کرتے ہوئے بھاگتے ہیں. ہم بہت دیکھے ہیں، بہت سے لوگوں سے ہم نے گفتگو کی ہے، بہت سمجھایا ہے. اور قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی یہ 46ویں آیت ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا أَدْبَارَهُمْ نُفُورًا. جب رب کا ذکر کیا جاتا ہے
تمہارے رب کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن میں. قرآن کے اندر جب رب کا ذکر، یہ قرآن ہے، قرآن مجید، الحمدللہ رب العالمین، قرآن میں اللہ کا ذکر ہے، اس کی حمد ہے، اس کے رحمانیت کا ذکر ہے، رحیم ہونے کا ذکر ہے. مالک یوم الدین، یہ بھی اس کی صفت ہے. یہ جب ذکر کیا جاتا ہے واحد ذات کا، خدا واحد کا، سورہ توحید، سورہ اخلاص کا نام سورہ توحید بھی ہے. فاتحہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ توحید پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ فلق پڑھتے ہیں. فلق ہے، میں نے بتلایا کہ جنوں سے اور ساحروں سے حفاظت اس میں ہے. پھر سورہ ناس پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو دلوں میں وسوسے ڈالنے والا جو شیطان ہے اس کا نام خناس ہے، شیطان کی اولاد ہے خناس. تو یہ تینوں صورتیں اور فاتحہ یہ ہمارا حصار ہے، میں نے یہ بتلایا. جب یہ پڑھا جاتا ہے، قرآن میں واحد رب کا ذکر کیا جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ولو، پلٹ کے، ادبارہم، یہ پیٹ کہتے ہیں، ولو ادبار، پیٹ پھرا کر بھاگتے ہیں. کیسا؟ نفورا، نفرت کے ساتھ. کیا آپ نے یہ منظر کبھی مسجدوں میں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو تصدیق کیجئے. اور ایسا کرنے والوں کے دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے، کفر ہے، نفاق ہے، بغض ہے، عداوت ہے، شرک ہے، منافقت ہے. آپ طے کیجئے. میں نہیں بولتا، میں بول دوں گا تو مشکل ہو جائے گی. اس واسطے کہ تنویر صاحب جب گئے لڑاکو بات کرتے. اگر قرآن مجید کا پڑھنا، یہ دکنی میں لڑاکو بولتے، دوسروں میں لڑاکو بولتے، ہم یہاں پہ یعنی اس میں بھی ایک طرح کا مبالغہ ہے اس لفظ کو اور شدت کے ساتھ بولنے کے لیے. اب یہ بات ہم نے آپ کو بتائی ہے تو آپ اس پہ توجہ دیجئے. اب یہ طے کیجئے کہ جو کورونا وائرس ہے یہ قہر ہے یا لطف ہے، یہ عذاب ہے یا امتحان ہے. ایک ہی وقت میں سارے عالم میں اس وقت جو وبا سب کو لپیٹے میں لے لی ہے، تو کچھ لوگوں کے لیے امتحان ہے، کچھ کے لیے عذاب ہے، کچھ لوگوں کے لیے لطف الہی ہے، کچھ لوگوں کے لیے قہر الہی ہے. جب اللہ کی ذات میں ضد و ند نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی ضد و ند نہیں ہے، اسی طرح اس کے کلام میں بھی اس کا مثل نہیں ہے. ایک کے لیے شفا ہے، دوسرے کے لیے مرض میں اضافے کا سبب ہے. اب ایک اور اس ضمن میں ایک آخری بات، یہ طویل میں گفتگو اس پہ نہیں کرنا چاہتا چونکہ آپ اس پہ غور کریں، مختصر سا خطاب ہے، صرف غور کریں. ہندوستان میں آج ایک واویلا مچا ہوا ہے، بیمار تو بیمار ہے، مرض کس کو دیکھتا ہے؟ بیمار تو سبھی ہوتے ہیں، مسلمان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، ہندو ہوتا ہے، جین ہوتا ہے، پارسی ہوتا ہے، امریکن ہوتا ہے، چینی ہوتا ہے، ایرانی ہوتا ہے، عرب ہوتا ہے، کوئی بھی بیمار ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دلی میں سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی درگاہ شریف کے نزدیک 100 سال پہلے ایک فرقہ قائم ہوا تھا، اس کا نام تبلیغ جماعت ہے، اس کے بانی کا نام الیاس کندیلوی ہے. یہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں جس نے کہا تھا کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. یہ اسی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں. یہ موافقت مخالفت کا موقع نہیں ہے اتنی مصلحتیں وہ آپ جانیں. صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایک مسجد ہے جو درگاہ شریف کو جاتے وقت سیدھے ہاتھ پہ مسجد ہے، اس کا نام بنگلے والی مسجد ہے. غدر کے موقع پہ، غدر جب ہوا 1857 میں، یہاں پر ایک مسجد وہاں پہ تھی اور ہے، اور اندر ایک بنگلہ تھا کھلے یارڈ میں، اس لیے بنگلے والی مسجد کہتے تھے. یہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محب الہی کے خاندان کی مسجد ہے. ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں. حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ جو 2 سال پہلے انتقال ہوا، وہ کہتے تھے کہ سب ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں. بہرحال وہاں پر تبلیغی جماعت نے اپنا اڈا جمایا اور 95 94 سال 92 سال 93 سال ہو رہے ہیں. آج کورونا وائرس کے زیادہ مریض وہاں مل رہے ہیں. رہا حکومت جو کہہ رہی ہے اور میڈیا جو کہہ رہے ہیں، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اچانک جو جنتا کرفیو ہوا، لوگوں کو جانے کا موقع نہیں دیا گیا،
تو اس میں لوگ پھنس گئے، اس میں یہ لوگ بھی پھنس گئے ہوں گے، مجھے اس بارے میں نہیں کہنا ہے، لیکن کورونا پازیٹیو آنے والے سارے ہندوستان میں یہی لوگ ہیں۔ آج کا حیدرآباد دکن کا اعتماد، روزنامہ اعتماد لکھا ہے کہ پاکستان میں لاہور کے پاس ایک مقام ہے رائے ونڈ، وہاں پر ہمیشہ سال میں 1 بار 2 بار 3 بار کتنے بار بہر کے تبلیغی جماعت کا وہاں اجتماع ہوتا رہا ہے۔ ابھی بھی یہی زمانے میں جو کوارنٹائن دنیا میں چل رہا ہے، یہ لوگوں نے وہاں نہیں مانا گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور وہاں بہت بڑا اجتماع کیا۔ آج کی یعنی 3 اپریل 2020 روز جمعہ کی خبر ہے کہ وہاں 40 پازیٹیو تبلیغیوں کو نکلے ہیں۔ بھائی یہ قہر ہے یا لطف ہے؟ آپ طے کرو۔ آپ لپیٹ میں آتے ہیں، آپ طے کرو۔ اور میں بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ رشیا کے ایک ڈاکٹر کا انٹرویو آیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو وائرس ہے اس کے اور ادرک کے درمیان زبردست دشمنی ہے، جہاں ادرک ہوتی ہے یہ وائرس بھاگ جاتا ہے۔ تو انہوں نے بہت بڑا طویل انٹرویو کہا کہ تھوڑی سی اتنی سی ادرک، 1 انگلی کی یہ پور سے آدھی پور دن میں 3-4 بار چبا کے کھا لیجئے، جہاں ادرک پہنچی یہ وائرس فرار۔ انہوں نے یہ بھی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس وائرس کو الرجی ہے ادرک سے۔ تو والد گرامی پیر و مرشد حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ڈیکاشن جو چائے ہوتی ہے اس میں سونٹ ڈال کے پیتے تھے، فرماتے تھے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا زنجبیلا، شاید یہی آیت ہے، میں دیکھ لوں۔ زنجبیلا مکمل آیت، زنجلام میم نون، زنجبیل سے زنجبیلا۔ تو جنتیوں کو جو مشروب پلایا جائے گا اس کا مزہ زنجبیل کا ہوگا، یہ زنجبیلا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اس کا مزاج، اس کا مزہ، اس کا جھکاؤ ادرک کے مزے کا ہوگا۔ تو یہ اہل جنت کا مشروب ہے۔ آپ کورونا سے بچنا نہیں بچنا بات کی بات ہے، یہ زنجبیل کی چائے بنا کے، زنجبیل کا کاڑھا بنا کے پیا کیجئے، نہیں تو زنجبیل خود کھائیے۔ دوسری بات، اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے، میڈیا کے سامنے ہزاروں لاکھوں چیزیں آ رہی ہیں۔ نیشنل لیاقت نیشنل ہاسپٹل کا ایک ڈاکٹر ہیں، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، ان کا ویڈیو میں نے دیکھا ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ 24 گھنٹے میں نے مریضوں کو اچھا کیا ہے، اور وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ 24 گھنٹے میں پاکستان سے کورونا برخاست ہو جائے گا۔ آسان ترین نسخہ ہے، ایلوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ طب نبوی میں آیا ہے کہ آپ 2 قطرے زیتون کا تیل ناک کے دونوں نتنوں میں 2 قطرے صبح میں، 2 قطرے دوپہر میں، 2 قطرے شام میں، اور 2 قطرے سوتے وقت ڈالیے اور ناک میں ڈالیے۔ انہوں نے کہا کہ پینے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے بتلایا کہ ناک میں ڈالنے سے ناک کے اور حلق کے بیچ میں جو حصہ ہے وہ ان کا کہنا ہے، میں اس سے ٹیکنیکل بات سے واقف نہیں ہوں، 4 راستے ہیں، 2 اس کا ایک راستہ تو کانوں کی طرف جاتا ہے، دوسرا آنکھوں کی طرف، تیسرا دماغ کی طرف، چوتھا حلق کے نیچے۔ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، تو یہ ناک میں ڈالنے سے یہ چاروں جگہ پہ تیل اثر کرتا ہے، اور 24 آورز میں کورونا وائرس کا مریض اچھا ہو جائے گا۔ اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کوارنٹائن میں جو ڈال رہے ہیں الگ لے کے جا کے آئسولیشن میں، ان کا علاج نہیں کیا جا رہا ہے، بول رہے ہیں کہ رہ کے یہیں اچھا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ کچھ پیراسیٹامول دے رہے ہیں۔ یہ سارے ورلڈ کے میں بڑے بڑے ڈاکٹرز کے سب چل رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو آپ زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، یا ہم عام طور پہ بھی کرتے ہیں، ناک خشک ہو جاتی ہے تو زیتون کا تیل ڈال لیتے ہیں، بادام کا تیل ڈال لیتے ہیں، بادام کے تیل کے بجائے زیتون کا تیل ڈال لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور آج کا یہ درس، پہلا درس وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ پر تھا ہمارا، اور آج یہ دوسرا درس ہے
قہر لطف ہی لطف و قہری، اس کا قہر ہی لطف ہے، لطف ہی قہر ہے۔ پھر میں اس بات کو یاد دلا کے ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس کو جانتا ہے، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کو جانتا ہے، آسمان کی طرف جو اٹھتا ہے اس کو جانتا ہے۔ یہ اتنے الفاظ کے بعد کلمات الہی یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم، چاہے بلائیں نازل ہو جائے ہم تمہارے ساتھ ہیں، بلائیں آسمان کی طرف اڑیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، زمین سے نکلے ہم تمہارے ساتھ ہیں، زمین میں جائیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو صوفیہ کا یہی مذہب ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، سوتا ہے تو بندہ ساتھ ہے، جاگتا ہے تو ساتھ ہے، زندہ ہے تو ساتھ ہے، مر گیا تو ساتھ ہے، زمین میں جا رہا ہے تب بھی اللہ ساتھ ہے۔ یہی ہمارا وظیفہ ہے، یہی ہمارا مراقبہ ہے۔ اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ حاضری، اللہ میرا حاضر ہے، اللہ ناظری مجھے دیکھتا ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اب یہ عذاب جو آتے ہیں، دوہرا دے رہا ہوں بات کو میں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور انہیں مزہ چکائیں گے۔ ادنا حقیر، میں اس کو ادنا کو حقیر کہہ رہا ہوں، اکبر کے مقابلے میں اصغر آتا ہے لیکن اللہ نے ادنا فرمایا ہے۔ دنا یدنی، یہ بالکل چھوٹا، بالکل حقیر سمجھ لیجئے، چھوٹا، یہ جتنا دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں چھوٹا بالکل حقیر سا عذاب کا مزہ ہے، عذاب بھی نہیں ہے۔ نذیقنہم من العذاب، عذاب میں سے تھوڑا مزہ، دون العذاب الاکبر، جہنم کے بہت بڑے عذاب میں سے تھوڑا سا یہ ہے، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ جیسا بچوں نے گڑبڑ کی تو تھپڑ مار کے درست کر دیتے ہیں، یہ ہلکا پھلکا اللہ کے رب العزت کی طرف سے تھپڑ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ جو کوئی سورہ فاتحہ سے منہ موڑ کے بھاگا ہے، میں اس کو محبت سے کہتا ہوں میرے بھائی اب فاتحہ پڑھنا شروع کر دو۔ فلق ناس سے بھاگا ہے، جلدی فلق ناس پڑھو، اخلاص سے بھاگا ہے پھر سے اخلاص پڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں برے الفاظ مت بیان کرو، فاتحہ پڑھنا شرک ہے، ہم فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے، ایسا مت بولو، یہ فاتحہ کا کھانا شفا ہے، فاتحہ کا پانی شفا ہے۔ روزانہ صبح میں یہ 7 آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھیے، پانی پہ دم کر کے رکھیے، سلام قولا من رب رحیم، یہ 7 سلام آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، پنسوروں میں مل جائیں گے، 7 سلام دم کر دیجئے، اصحاب کہف کے نام دم کر دیجئے، اور دن بھر وہ پانی پیجئے، ادرک کھائیے، ناک میں زیتون کا تیل ڈالیے، اور اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی 100 بار تو بھی بولو، اس میں بھی تمہارے کچھ نظر آتا ہے، پھر خدا ہی حافظ ہے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، اس دنیا سے جائیے اور دوسری جگہ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں پہنچ جائیے، یہ آپ کو اختیار ہے، آپ جدھر چاہے سفر کریں۔ ہم تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ ہماری ہر سانس جو آ رہی ہے یہ زندگی عطا کرنے والی ہے، جو جا رہی ہے اسی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہم ہر سانس میں اس کا ذکر کرتے ہیں، سوتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے، اتنا ذکر کی پریکٹس کیجئے کہ نیند میں بھی تمہاری سانس ذاکر رہے، اگر خواب میں بھی موت، اگر خواب یعنی جس کو فارسی میں ہم لفظ بول دیا، خواب کے معنی نیند ہے، نیند میں بھی اگر موت آ جائے تو آپ کی سانس ذاکر رہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہم کو آپ کو موت نصیب کرے۔ اور جو غیر مسلم ہیں ان بھائیوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں بھائی ذرا سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی سے پڑھا کے دم کر کے لے لو، سورہ اخلاص فلق ناس پڑھ کے لے لو، 7 سلام اچھا یاد رکھو، 7 سلام یہ دم کرا کے پی لو، اور گھروں میں اذان دو۔ میں 22 تاریخ کو شب معراج کو ہندوستان میں جو پہلا کوارنٹائن کا دن تھا، میں نے 7 اذانوں کی بات کہی، الحمدللہ سارے دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد بولنے لگے، اور یہی جو فاتحہ وغیرہ کے منکر ہیں یہ لوگ بولے 5 اذان کے سوا اذان نہیں دینا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت جنگ چلی، لیکن اس کے بعد میں کسی نے فتاوی شامی سے میں نے جتنے باتیں بیان کی تھی فیور میں بھیج دیا ہے۔
تو غیر مسلم حضرات اپنے گھروں کو پاک رکھنا چاہتے ہیں بیماری سے تو 7 اذانیں دلوائیے. اگر کوئی دینے آپ کے گھر میں آ کے تیار نہیں ہوا، ڈرتا ہے آپ کے رویے سے یا آپ کے دوسرے لوگوں کے رویے سے، تو آپ کیسٹ لا کے گھر میں 7 اذان اپنے 4 گھر کے 4 کونے، 1 2 3 4 کونوں میں، اور باقی 3 آپ یہاں ٹھہر کے 7 اذانیں دے لیجئے. یا کیسٹ کو زمین کی طرف ایک کر دیجئے، 5 ہو گیا، آسمان کی طرف ایک کر دیجئے، 6 ہو گیا، پھر سامنے کر دیجئے، 7 ہو گیا. 7 اذانیں دلائیے، آپ بھی بچ جائیں گے. اگر کوشش کیجئے کہ اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، میرا اللہ حاضر ہے، مجھے دیکھتا ہے، میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، اس کا ذکر کیجئے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا. اور ایک دعا جو لاسٹ میں جو وباؤں کے درمیان میں نے اس کو ہمارے پاس سے نکالا تھا، یہ ہماری ایک قدیم کتاب ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے. یہ کاغذ پہ لکھ کر لکڑی پہ لگا کے گھر پہ لگائیے، یا کاغذ پہ لکھ کر اپنے گھر میں کہیں چسپاں کیجئے. میں اس کو دعا کو پڑھتا ہوں، بچے اس طرف سے ذرا بلند آواز سے اچھی آواز سے پڑھو تاکہ ہمارا ویڈیو جو سن رہے ہیں ان کو بھی دہرانے کا موقع مل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تھوڑا بلند کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم. یا حی یا قیوم. ربنا اکشف ربنا اکشف عنا العذاب عنا العذاب انا مؤمنون. انا مؤمنون. بسم اللہ بسم اللہ ذی الشأن ذی الشأن العظیم البرہان العظیم البرہان الشدید السلطان الشدید السلطان ما اعظم الشان ما اعظم الشان ما شاء كان. ما شاء كان. اللهم اللهم إني انی أعوذ بك اعوذ بک من الطاعون من الطاعون والوباء. والوباء. اللهم اللهم إني انی أعوذ بك اعوذ بک من من موت موت الفجأة الفجأة ومن ومن مهرمة محرمة الحمى. حما. حما یہ دونوں بھی. اللهم اللهم إني انی أعوذ بك اعوذ بک من من سوء القضاء سوء القضاء ومن ومن جهد البلاء جهد البلاء ودرك الشقاء ودرك الشقاق وشماتة وشماتة الأعداء. الأعداء. آمین. آمین. والحمدللہ رب. یہ دعا ہے، اس کو لکھ کر لگائیں اور اس کو یاد کر لیں. فجر میں، عشاء میں، فجر ظہر مغرب عشاء اس کو پڑھا بھی کریں. اور قصیدۃ البردہ کا ایک شعر ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا، یہ بھی بتلایا گیا. اللہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمامی. یہ 100 بار پڑھنا آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو بلاؤں سے، وباؤں سے، اور قرآن مجید کی سورہ فاتحہ، اخلاص، فلق، ناس کی دشمنی کے سائے سے بھی دور رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، اس کے دشمنوں کے سائے سے دور رکھے، اور ایسی گمراہی سے محفوظ رکھے. اور میں ان لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں جو معصوم لوگ ان کے بہکاوے میں آ کے سورہ اخلاص، فلق، ناس کو چھوڑ دیے ہیں. معصوم لوگ جن کو کچھ پڑھنا نہیں آتا، ترکاری بھیجتے ہیں، جا کے آگے 40 دن 30 دن 45 دن جماعت میں جا کے آتے، پہلے سورہ فاتحہ کے دشمن بن جاتے، اس کے بعد ماں کے دشمن، اس کے بعد باپ کے دشمن. جھکے ملے تو شرک ہے، اٹھے تو شرک ہے، بیٹھے تو شرک ہے. اور شرک ایسا ہو جاتا ہے وہ کہ بے ادبیاں ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، سب کے ساتھ بے ادبیاں شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، اور اپنے بازوؤں کو جھکا دو. بازو جھکا کے بتاؤ کیسا ہوتا؟ بازو جھکائے تو آدمی پورا جھک جاتا. قدموں کے نیچے جنت ہے بولے تو دیکھو جھک کے وہیں، اس واسطے اماں باپ کے پاؤں پڑتے لوگ. یہاں پہ ہمارے پاس دکن میں پاؤں بولتے، باہر پیر بولتے. بہرحال یہ ایک مختصر سا درس تھا. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو ہدایت عطا فرمائیں. اور ان چاروں صورتوں کو، سورہ فاتحہ حصار ہے مغضوب اور ضال قوموں سے،
تفسیریں دیکھ لیجئے. یہود نصارہ اور دیگر ہیں، اور ان کے ایجنٹس بھی ہیں، ان کے تربیت یافتہ بھی ہیں جو ہندوستان میں ساری دنیا میں، ان سب سے محفوظ رہیں گے. سورہ اخلاص ہے، یہ سورہ توحید ہے، ہر قسم کے شرک سے آپ محفوظ رہیں گے. فلق پڑھیں گے جادوگروں سے. ہندوستان میں جادو زبردست زوروں پہ چلتا ہے. ہر منسٹر بیچارہ کسی نہ کسی جادوگر کا سہارا لے کے ہی منسٹر بنتا ہے کہتے ہیں، اور اس کی منسٹری چلتی ہے کہتے ہیں. اس کی نہ مانے تو پریشانی ہو جاتی ہے. اور ہندوستان میں حکومتیں پہلے سے ایسی ہی چلتی رہی ہیں. حضور غریب نواز کے زمانے میں بھی جو حکومت تھی وہ بھی جادوگروں پہ چلتی تھی. غریب نواز سے بادشاہ بعد میں لڑنے آیا، پہلے جادوگر سامنے آئے، وہ ایمان لا لیے. فرعون کے زمانے میں بھی وہی کیفیت تھی. فرعون تو بعد میں آیا لیکن جادوگروں کو سامنے موسیٰ علیہ السلام کے لایا. تو یہاں پہ ہندوستان میں جادوگروں کی بہت زیادہ ہوا ہے. آپ فلق پڑھتے رہیے، ان سے محفوظ رہیے. اتنی دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کے اس جادو کو ان پہ پلٹا دے. ہمارے لیے جو گڑھے کھود رہے ہیں گڑھوں میں ان کو دفن کر دے. ہمارے لیے جو جال بن رہے ہیں ان جالوں میں تو ان کو پھانس دے. ہمارے لیے جو سازش کر رہے ہیں اللہ ہم نہیں جانتے تو ان کو اوپر پلٹا دے. ہمارے لیے جو منصوبے بنا رہے ہیں ان منصوبوں کو ان پہ الٹ دے. آپ کو اتنا بولنا ہے اللہ کی ذات کے سامنے بولیے، کسی کے سامنے شکایت مت کیجیے. اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیجیے. یہ شیطان کا جو بچہ ہے جس کا نام خناس ہے، وہ بچہ انسانوں میں بھی ہے. انسان صورت رہتی، شکل رہتی، اس کا باپ بھی دکھتا، اماں بھی دکھتی، نانا بھی دکھتا، نانی بھی دکھتی، اس کا اولاد بھی رہتی، وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے خناس. قرآن مجید آخری آیتیں ہیں، اچھی طرح سن لیے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. خناس کے وسوسوں کے شر سے. خناس کون ہے؟ الذی، وہ ہے یوسوسو، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، انسانوں کے سینوں میں. کون؟ من الجنتی، جنوں میں سے ہوتا ہے. جن اگر نہیں ڈال سکے تو انسانوں کو بھیجتا ہے. من الجنتی والناس، لوگوں میں سے. لوگ ہیں چاہ کے بولتے ہیں چلے میں چلو، اتنے 40 دن چلو، 3 دن چلو، 5 دن چلو، بھائی وقت لگاؤ وقت لگاؤ وقت لگاؤ. بیچارہ نماز پڑھنا سیکھنے جاتا، آتے بولتا فاتحہ شرک، آتے بولتا فلق شرک ہے، ناس شرک ہے. اگر قرآن ہی شرک ہے تو پھر ایمان کیا ہے؟ میں اس کوشچن پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه وأولياء أمته والصالحين أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.